پہلا پہلو میں بات کرتا ہوں ذرا، یہ ان لوگوں پر ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک میں جانتا ہوں ایک بندے کو، ہلکا سا بھی میں نے بتا دیا نا کہ تو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو یا اس کی فیملی میں کسی کو، تو میں یہ چیز نہیں بتاؤں گا. بس میں یہ کہوں گا کہ میں جانتا ہوں، اور تھوڑے دور کا مطلب وہ ہے میرا جاننا اس فیملی کو. ان کا ایک بیٹا، اور اس کو ایک لڑکی مطلب پسند کرتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو وہ لڑکی، اس لڑکی نے اس شخص کو، اس لڑکے کو اللہ سے مانگنا شروع کیا. لڑکا دیندار تھا، نیک تھا. لڑکی نے بھی اس چیز کا فیصلہ کیا کہ میں نے اب اللہ سے مانگنا ہے اور چھوڑ دینا ہے چٹ چیٹ اور یہ سب. اس نے مانگنا شروع کیا. یہ باضابطہ خود میں نے کنڈیشن دیکھی ہے کہ ہوتے ہوئے. اس نے 3.5 یا 4 سال مانگا ہے اس لڑکی نے. اس کے بعد جب اسباب بننے لگے، ٹھیک ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، لیکن جب اسباب اللہ نے بنانے شروع کیے اور بات یہاں تک آ گئی کہ مطلب ان کی فیملیز آپس میں مان گئیں رشتے کے لیے، ٹھیک ہے نا. لڑکی کی دعائیں تھیں، اس کی ایک نیک نیتی تھی، وہ مانی ہے، اور لڑکی پیچھے ہٹ گئی واپس. شیطانی وسوسوں نے اس لڑکی کے الفاظ ہیں کہ مجھے شیطانی وسوسوں نے میری زندگی برباد کر دی. ہو گئی برباد اس کی. میں دیکھ کے آیا ہوں کیسے ہوئی. اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن میں بہت اوپر سے بات کروں گا، کیونکہ لوگ پھر یہ سنتے ہیں نا تو حاوی کر لیتے ہیں اپنے اوپر. پھر ان کو کیا، جب میں آیا تھا دیکھ کر کنڈیشن ان تینوں قسم کے لوگوں کی، مجھے راتوں میں نیند نہیں آئی تھی. یہ کوئی 9-10 دن پہلے مجھے ایک پراپر نیند آنی شروع ہوئی ہے، ورنہ میں تو اس سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا. حالانکہ بقرعید گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا. وہ لڑکی کہہ رہی کہ میں نے جب فیملیز کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو میں نے اس کو شیطانی وسوسوں کی بیس پہ کہ مجھے کچھ شک و شبہات ہو گئے تھے، میں نے اس کو مانگنا چھوڑ دیا. اب وہ ماشاءاللہ نیک لڑکی، لڑکا بھی دیندار، لڑکے نے اس کو سمجھایا بھی. فیملیز مان جاتی ہے نا، ایک تعلق ہلکا پھلکا ایک بن ہی جاتا ہے، تھوڑا بہت سلام علیک ہو جاتی ہے. نہیں بھی ہوتی تو فیملیز کے تھرو ہو جاتی ہے. بڑا سمجھایا کہ تم اتنی نیک لڑکی ہو، اللہ سے مانگو، اللہ سے بات کرو، پوچھو کیا پرابلم ہو گئی ہے. اس کا دل تو لگتا تھا مانگنے میں، لیکن اس کو رزلٹ نہیں مل رہا تھا. اللہ سے بات کر رہی ہے، رزلٹ ہی نہیں مل رہا. ایک اللہ کی طرف سے اطمینان. اب اس لڑکی نے بعد میں خود اعتراف کیا اس چیز کا کہ کیوں رزلٹ نہیں ملا اس کو. اس کو رزلٹ اس لیے نہیں مل رہا ہوتا تھا، جب وہ اللہ سے پوچھتی تھی کہ یہ وسوسے ہیں یا آپ کی طرف سے ہے، تو اس لیے رزلٹ نہیں ملتا تھا کہ اس نے جب اس کے ذہن میں یہ شیطانی وسوسے پیدا ہوئے تو اس نے اس لڑکے کی ایک نیگیٹو امیج اپنے ذہن میں بنا لی. یار اتنے سال کون انتظار کرے گا میرا، یہ وہ. جیسے ہی اس نے وہ نیگیٹو امیج بنائی، اللہ کی مدد پیچھے ہٹ گئی. علماء سے پوچھا جاتا ہے نا کہ یار ہم اس پرابلم میں آ گئے اور اب ہم نے معافی مانگ لی ہے تب بھی وہی پرابلم ہے، تو وہ تو رہے گی پرابلم. وہ کوئی تھوڑی جادو کی چھڑی ہے وہ جیسے آپ نے معافی مانگی سب صحیح ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا. جو کرتی ہے اس کو بھگتنا تو پڑے گا. اس کی یہ ہے کہ ہاں دنیا میں اللہ نے گناہ معاف کر دیا، آخرت میں اس کا وبال نہیں ہوگا. بس جو ہو گیا اسباب بھگتنے پڑیں گے. وہ تو وہی اس لڑکی کے ساتھ ہوا. اس لڑکی کی باڈی پہ اتنے کٹس ہیں اب جو اس نے خود کیے ہیں ٹارچر کر کے. نس پہ ہاتھ کی، ماتھے پہ، ناک پہ، باڈی کے ڈفرنٹ پارٹس پہ. اس کو سب پتہ ہے. اس کا مائنڈ نہیں خراب نہیں ہو گیا، سب معلوم ہے اس کو. لیکن وہ کہتی ہے میرے کانوں نے سنا ہے، مجھے مزہ آتا ہے یہ کرنے سے. خدا را اللہ سے جب مانگیں تو عدو مبین جس کو اللہ نے کہا ہے نا، مت آئیں اس کی باتوں. یہ میں نے آپ کو ایک پہلو بتایا ہے ان لوگوں کا جو دعا ترک کر دیتے ہیں.
اور پھر وبال اللہ پہ ڈالتے ہیں. اللہ یہی چاہتا تھا